کتاب کو، قرآن مجید کو حالت قیام میں سماعت کرنے کی سعادتوں سے میرا یار فرمایا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، خاص عطا ہے کہ اس کے گزرے دور کے اندر جب ہر کوئی جو ہے شان کے چکر میں ہے، ہر کوئی افراتفری کے عالم میں ہے، ایسے وقت میں اللہ کا جو قرآن پڑھا گیا، اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ قرآن کریم جو میری زبان سے صحیح ادا ہو سکا یہ رب کی عطا تھی، اور جو کمی پیشی رہ گئی، کہیں پہ زیر زبر کا، کہیں پہ آیات کا آگے پیچھے ہو جانا، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں پہ آیات محکمات ہیں وہیں پہ آیات متشابہات بھی ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو آپس میں ایک گہرا تعلق، آپس میں ملتے جلتے الفاظ، اور بعض اوقات پڑھتے ہوئے جب قاری قرآن پڑھتا ہے کہیں آگے کہیں پیچھے، تو حضرات گرامی جہاں پہ بھول ہو جائے یہ انسان کی اپنی خطا ہے، اور جو صحیح پڑھا جائے یہ رب کی عطا ہے۔ تو حضرات گرامی ہم خوش بخت ہیں کہ سرکار کے امتی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان قیامت کے دن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ قرآن بھی اور رمضان بھی، رمضان کہے گا اے رب العالمین میں نے دن کے اندر اس بندے کو کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے، وہ چیزیں جو تو نے اس کے اوپر حلال کی تھی اس نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، کھانے پینے سے روکے رکھا، اے رب العالمین میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اسی طرح قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے رب العالمین یہ راتوں کو اٹھ کر قیام کی حالت میں مجھے سماعت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اے رب العالمین میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اے لوگوں قرآن کی شفاعت اور رمضان کی شفاعت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا، دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی تو رب العالمین کا خاص کرم ہوا، رب نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، دیکھیے جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی قرآن کو سماعت کرنے والے کو ثواب ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ آقا کریم نے فرمایا الف لام میم، فرمایا اے صحابہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 ہے، اور ہر لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، ذرا عالم تخیل میں جائیے اور سوچئے کہ رب کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے کتنے الفاظ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرات گرامی قرآن کریم وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے آج رائٹر کتب لکھتے ہیں تو وہ کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی وہ معجزاتی کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ نے کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ شک سے پاک ہے، یہ عیبوں سے پاک ہے۔ اور آگے جو فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ تو قرآن کا ایک وصف لوگوں کی ہدایت بھی ہے۔ حضرات گرامی قرآن مجید اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، دیکھیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے۔ اگر ہمیں قرآن، ہر بندہ تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ایسا پاسبل ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ قاری بن جائے، ہر بندہ عالم بن جائے، ہر بندہ حافظ بن جائے، کیونکہ رب کی عطا ہے،
رب نے اسے تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو بہت زیادہ نواز دیا، یہ رب کی عطا ہے۔ تو حضرات گرامی عرض کر رہا تھا ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کو جتنا سمجھ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگان دین کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، جس کو قرآن نہیں آتا اس کا قرآن کو زیارت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا بھی برکت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی برکت ہے، قرآن کو بوسہ دینا بھی برکت ہے۔ حضرات گرامی یہ مت سوچئے اگر مجھے نہیں آتا تو اب جب کھڑے ہو کے سنتے ہیں جتنا اللہ پڑھنے والے کو ثواب دیتا ہے اتنا سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو، اس کے رموز اور حقائق کو جانو کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی یہی کہوں گا ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم دنیاوی علوم کے لیے اتنی توجہ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص دنیا سے جانے لگا، اس کی بیوی حاملہ تھی، مختصر عرض کر رہا ہوں، جب وہ دنیا سے چلا گیا اپنی قبر میں پہنچ گیا، وہ بچہ پیدا ہوا، ماں اسے کسی قاری کے پاس لے کے جاتی ہے، اس نے صرف یہ الفاظ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب العالمین نے اس سے سارے جو عذاب قبر تھے اس سے دور کر دیے، اسے جنت کی بہاریں عطا کر دی۔ تو اس نے عرض کیا تو رب العالمین نے کہا جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے میں اس کے باپ کو عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم قرآن کی طرف، حدیث نبویہ کی طرف، دین کی طرف لے کے آئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہماری لاشیں، ہماری میتیں سامنے پڑی ہوں اور بچہ بالکل ساکت ہو، وہ بالکل گھمنا ہو، بظاہر تو بولتا ہو لیکن اسے پتا نہیں میں نے اپنے باپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں، اپنے بچوں کو اتنا تیار کر کے جائیں، وہ ہماری قبروں پہ آئے، قرآن پڑھے، فاتحہ پڑھے، درود و سلام پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا کر سکے۔ اگر ہم کوشش کریں گے کیونکہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے صلہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے اگر کسی نے کوشش کی ہے رب نے اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، ضرور پھل عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو مہینہ